Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. ہمارا علم الادویہ کا یہ پہلا لیکچر ہے۔ اس میں ہم ادویات کے بارے میں سیکھیں گے۔ علم الادویہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ علم الادویہ کے مختلف کنسیپٹس، بنیادی معلومات، مختلف ٹرمینالوجیز، ادویات کے بارے میں، غذاؤں کے بارے میں، دوائے ذوالخاصہ کیا چیز ہوتی ہے، دوائے سمی کسے کہتے ہیں، دواؤں کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، دواؤں کے درجات کیا ہوتے ہیں، دوائیں کس طرح سے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں، دواؤں کا بدل کیا ہوتا ہے، دواؤں کا جو منفی اثرات اگر جسم پر اثر انداز ہو جائیں تو ان کا ازالہ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم علم الادویہ کے ٹاپک میں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان تمام ویڈیوز کو دیکھتے رہیے تاکہ آپ کو ان تمام بنیادی کنسیپٹس کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ تو ہم اپنے پہلے لیکچر میں علم الادویہ یا ادویات کے علم کے بارے میں سیکھیں گے۔ علم الادویہ کی ڈیفینیشن آپ کو بتائیں گے، تعریف آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد دوا کے بارے میں سیکھیں گے، سمجھیں گے کہ دوا کسے کہتے ہیں، دوا کیا چیز ہوتی ہے یا میڈیسن کسے کہتے ہیں، اور دوا کا استعمال کب اور کہاں کروایا جاتا ہے۔ پھر آپ کو دوا کے کیفیاتی اثرات کے بارے میں بتائیں گے کہ کوالٹیٹیو ایفیکٹس آف میڈیسن یا ڈرگس کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہ جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر آج کے لیکچر میں ہم غذا کے بارے میں جانیں گے کہ غذا کیا چیز ہے یا ڈائٹ یا فوڈ کسے کہتے ہیں، غذا کی افادیت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم غذا اور دوا کا فرق سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک معالج کے لیے دوا اور غذا کے فرق کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں آج کے لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے تمام نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی جانب۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علم الادویہ چیز کیا ہے، یا علم الادویہ کا جو علم ہے یہ اس میں کیا کیا چیزیں سیکھی یا سکھائی جاتی ہیں۔ تو علم الادویہ یا ادویات کا علم وہ علم ہے جس میں ادویات کی شناخت، ادویات کی ماہیت، ادویات کے خواص اور ادویات کے افعال کے بارے میں علم سیکھا جاتا ہے یا سکھایا جاتا ہے۔ یہ سبجیکٹ بنیادی چیز، اس کے بغیر ایک معالج کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ معالج جسے دوا کی ماہیت، دوا کی شناخت، دوا افعال اور خواص کے بارے میں علم نہ ہو وہ کسی صورت بھی ایک اچھا معالج ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک اچھا معالج بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں علم الادویہ کا اچھی طرح سے علم حاصل ہو جائے، دواؤں کے خواص کے بارے میں، دواؤں کے مزاج کے بارے میں، دواؤں کی کیفیات کے بارے میں، دواؤں کی پہچان، دواؤں کے افعال اور دواؤں کے اثرات کے بارے میں ہمیں اچھی طرح سے آگاہی ہونی چاہیے کہ دوائیں کیا چیز ہوتی ہیں اور دوائیں کب استعمال کروائی جاتی ہیں اور دواؤں کی کیفیات، افعال اور خواص کیا کیا ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علم الادویہ میں دواؤں کا جو ذکر کرتے ہیں تو دوا چیز کیا ہوتی ہے۔ تو دوستو دوا یا میڈیسن کا لفظ جب ہمارے سامنے آتا ہے، ہم سنتے ہیں یا بولتے ہیں تو ایک مریض کا نقش ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے، ایسا مریض جس کو اس دوا کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایسا مریض، ایسا انسان جس کی صحت بگڑ چکی ہوتی ہے یا حد اعتدال سے ہٹ چکی ہوتی ہے یا طبی حالت خراب ہو کر غیر طبی حالت میں جا چکی ہوتی ہے، اس کا جسم مختلف طرح کے امراض کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، تو دوا اس وقت استعمال کروائی جاتی ہے۔ یعنی دوا کی اگر تعریف کی جائے تو دوا ایسی چیز ہے جو مرض کے ازالہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جو مریض کے علاج کے لیے بطور علاج استعمال کی جاتی ہے۔ طبی اصطلاح میں دوا وہ چیز ہوتی ہے جو مرض کے ازالہ کے لیے اس طرح سے استعمال کی جاتی ہے کہ وہ دوا جسم پر اپنی خاص کیفیت سے اثر انداز ہوتی ہے، مرض کو رفع کرتی ہے اور جسم سے جزو بدن بنے بغیر خارج ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہایت عام کنسیپٹ، بنیادی چیز ہے، ایک طب کے طالب علم کے لیے، ایک معالج کے لیے سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اسے پتہ ہونا
سمجھنا چاہیے کہ دوا کیا چیز ہے، دوا کس طرح سے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، اور دوا کی کیفیات کیا چیز ہوتی ہیں۔ یعنی دوا وہ چیز ہے جو مرض کا ازالہ کرتی ہے اپنی خاص کیفیت سے، اپنے خاص مزاج سے، اپنی خاص صفت سے، اور جسم کا جزو بدن بنے بغیر جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ اب ہم دوا کا ذکر کرتے ہیں تو دوا کے ساتھ اس کی کیفیت کا ذکر آتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دوا کی کیفیت کیا چیز ہوتی ہے، یا دوا کے کیفیاتی اثرات کیا ہوتے ہیں۔ تو ہماری طبی زبان میں دوا کی کیفیت، دوا کے اثرات 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جن میں حرارت یا گرمی پائی جاتی ہے، اور وہ اپنی حرارت یا گرمی کی کیفیت سے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جن میں حرارت یا گرمی کی کیفیت غالب ہوتی ہے، یعنی وہ کیفیاتی طور پر جسم پر گرمی، حرارت یا ہیٹ کے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ ایسی دواؤں کی کیفیت کو گرم کیفیت کی دوائیں کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال سامنے سکرین پہ آپ کو ایک دکھائی گئی ہے۔ زعفران جسم کی حرارت کو بحال کرتی ہے، جسم میں اپنی ذاتی صفت سے، اپنی ذاتی کیفیت سے حرارت پیدا کرتی ہے، یعنی گرمی بڑھاتی ہے، گرمی پیدا کرتی ہے، اور خشکی یا سردی کے امراض میں اس کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ پھر بہت ساری دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو جسم پر سردی یا برودت کے اثرات مرتب کرتی ہیں، یعنی ایسی دوائیں کیفیاتی طور پر جسم میں برودت پیدا کرتی ہیں۔ ہماری طبی کتب میں یہ لفظ زیادہ استعمال ہوگا، اس لیے میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ برودت کسے کہتے ہیں۔ برودت وہ چیز ہوتی ہے جس میں سردی زیادہ پائی جاتی ہے، یعنی برودت، کولڈ یا سردی ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ جب لفظ برودت آپ کے سامنے آئے تو اس کو سمجھ لیں کہ اس سے مراد سردی ہے۔ یعنی ایسی دوائیں جو سرد کیفیت رکھتی ہیں، وہ کولڈنس ان میں پائی جاتی ہے، یعنی وہ ایسی کیفیت جسم میں پیدا کر دیتی ہیں کہ جسم میں برودت پیدا ہو جاتی ہے، کولڈنس پیدا ہو جاتی ہے، یا سردی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سامنے سکرین پہ آپ کاسنی کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ کاسنی کو بطور مثال یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ سرد کیفیت رکھنے والی دوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار دوائیں ہیں جن میں سردی پائی جاتی ہے یا برودت پائی جاتی ہے۔ جب ہم اپنے اگلے لیکچرز کی جانب بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ سردی رکھنے والی باقی دوائیں کون کون سی ہیں۔ پھر بے شمار ایسی دوائیں ہوتی ہیں جن میں رطوبت یا تری پائی جاتی ہے، یا ایسی میڈیسن انہیں کہہ سکتے ہیں آپ، میڈیسن ود ہیومڈ ایفیکٹس، جن میں رطوبت یا تری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور یہ جسم میں اپنی تری یا رطوبت کی کیفیت سے اثر انداز ہوتی ہیں اور جسم میں رطوبت پیدا کر دیتی ہیں۔ سامنے سکرین پہ آپ کو بہی پھل دکھایا گیا ہے۔ اس کے یہ جو بیج ہوتے ہیں انہیں بہی دانہ کہا جاتا ہے، اور یہ بے انتہا رطوبت پیدا کرتی ہیں جسم میں۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسی دوائیں ہیں جن کا ذکر ہم اپنے اگلے لیکچرز میں کریں گے۔ یہاں پہ صرف میں بطور مثال آپ کو سکھانے، سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرح کی دوائیں ہوتی ہیں جن میں حرارت پائی جاتی ہے، جن میں سردی پائی جاتی ہے، یا جن میں تری پائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ایک اور کیفیت جو دواؤں میں پائی جاتی ہے وہ خشک کیفیت ہے، جسے یبوست کہا جاتا ہے یا ڈرائنس کی کیفیت کہتے ہیں۔ یعنی کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو جسم میں خشکی کی کیفیت پیدا کر دیتی ہیں۔ ان کی ذاتی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ خشک تاثیر رکھتی ہیں، اور اپنی خشک تاثیر کی وجہ سے جسم میں بھی خشکی پیدا کر دیتی ہیں۔ تو اس کی مثال یہاں پہ آپ کو یہ کرنجوا بتایا گیا ہے۔ بے شمار اس کے علاوہ بھی بہت ساری دوائیں ہیں۔ جب ان دواؤں کا ذکر آئے گا ہم اپنے لیکچرز میں ان دواؤں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ وہ تمام دوائیں جو خشکی رکھنے والی ہیں، خشکی کی کیفیت رکھنے والی ہیں، ان کا ذکر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو اس سلائیڈ میں ہم نے سب سے پہلے علم الادویہ کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی کہ علم الادویہ کیا چیز ہوتی ہے۔ یعنی علم الادویہ وہ علم ہے جس میں دواؤں کی شناخت، ماہیت، افعال اور خواص پر بات چیت کی جاتی ہے، بحث کی جاتی ہے۔ پھر دوا کے بارے میں سمجھا کہ دوا کیا چیز ہے۔ دوا وہ چیز ہوتی ہے جو مرض کے ازالہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ دوا اپنی خاص کیفیت سے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے اور جسم کا جزو بدن بنے بغیر جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ پھر دواؤں کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں۔ یہ کیفیات کون کون سی ہیں؟ گرمی کی کیفیت ہے،
سردی کی کیفیت ہے، تری کی کیفیت ہے اور خشکی کی کیفیت ہے۔ یہ 4 طرح کی کیفیات دواؤں میں پائی جاتی ہیں اور مختلف امراض میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلے لیکچرز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی دوا، کون سی کیفیت کی دوا کس کیفیت کے مرض کے ازالہ کے لیے استعمال کروائی جاتی ہے۔ تو دوستو، جس طرح سے ایک معالج کے لیے دوا کے بارے میں جاننا اور سمجھنا سیکھنا ضروری ہے، اسی طرح سے غذا کے بارے میں بھی جاننا اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ غذا کیا چیز ہوتی ہے۔ غذا ایسی چیزیں ہیں، ایسی اشیاء ہیں جو ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری ہیں، ہمارے جسم کو غذائیت فراہم کرتی ہیں، انرجی فراہم کرتی ہیں، ہمارے جسم کے اعضاء کو تقویت پہنچاتی ہیں، ہمارے جسم کو قوت پہنچاتی ہیں، وہ اعضاء جو کمزور ہو چکے ہوں ان کی کمزوری کو رفع کر کے طاقت فراہم کرتی ہیں۔ یعنی غذائیں ہمارے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں، چکنائی پائی جاتی ہے، پروٹینز پائے جاتے ہیں، منرلز یا وٹامنز پائے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے جسم کے عضلات، اعصاب، غدد اور ہڈیوں کی گروتھ اور نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہیں۔ تو جب ہم غذا استعمال کرتے ہیں، ایک ایسی غذا جو معتدل غذا ہوتی ہے، جو غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے، اس میں ہر طرح کے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں، جب ہم ایسی غذاؤں کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو ہماری صحت بحال رہتی ہے، برقرار رہتی ہے اور ہم امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو ایک معالج کے لیے یہ سمجھنا اور یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ غذا وہ چیز ہے جو ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے۔ غذا کا میجر پورشن جو ہوتا ہے، اس کی زیادہ پرسنٹیج جو ہوتی ہے وہ جسم کا حصہ بن جاتی ہے، جسم کا بدل بن جاتی ہے، جسم کے اعضاء کا بدل بن جاتی ہے، جبکہ اس کا کچھ حصہ جو جسم کے استعمال کے قابل نہیں ہوتا وہ فضلات کی صورت میں جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو دوا کے بارے میں ہم نے جب پڑھا تو اس میں یہ بات بتائی کہ دوا جزو بدن نہیں بنتی اور دوا مرض کے ازالہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ ہم غذا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ غذا جو ہوتی ہے وہ انسان کا جزو بدن بنتی ہے، اور غذا نشو و نما، انرجی، صحت کی بحالی کے لیے اور جسم کو تقویت پہنچانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ غذا کا زیادہ تر حصہ جسم کا جزو بدن بن جاتا ہے، جبکہ کچھ ایسے اجزاء جو فاسد مادوں کی صورت میں بچ جاتے ہیں تو ان کو جسم خارج کر دیتا ہے۔ غذاؤں کی اگر مثالیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں تو بے شمار غذائیں ہم روزمرہ استعمال میں لیتے ہیں، جیسے دودھ ہے، دہی ہے، مکھن ہے، گھی، گوشت، مختلف طرح کی سبزیاں، مختلف طرح کی دالیں، مختلف طرح کے پھل، مغزیات، ڈرائی فروٹس وغیرہ، اور بے شمار ہماری روزمرہ کی غذاؤں کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں تقویت فراہم کرتی ہیں، ہمارے جسم کا نعم البدل بنتی ہیں، ہمارے جسم کی کمزور اعضاء کو تقویت پہنچاتی ہیں، ہماری ہڈیوں کی، ہمارے پٹھوں کی، ہمارے گلینڈز کی، ہمارے اعصاب کی تقویت کے لیے، ان کی گروتھ کے لیے، ان کی نشو و نما کے لیے، ان کو انرجی فراہم کرنے کے لیے یہ چیزیں نہایت ضروری ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بنیادی کنسیپٹ جو آپ کو ایک طب کے طالب علم کی حیثیت سے سکھانا نہایت ضروری ہے، اور جنرل پبلک کے لیے بھی یہ ایک انتہائی عام میسج ہوگا کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے دوا کب استعمال کرنی ہے اور غذا کی کیا افادیت ہے۔ تو دوستو، دوا ہمیں صرف اس وقت استعمال کرنی ہوتی ہے جب کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے، جب انسان کی صحت کی طبی حالت بگڑ چکی ہوتی ہے اور وہ غیر طبی حالت کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، جب اس کے عضلات یا پٹھے کمزور ہو چکے ہوں، جب اس کے غدد یا گلینڈز کمزور ہو چکے ہوں، جب اس کے اعصاب یا نروس سسٹم کمزور ہو چکا ہو، یا اس کی ہڈیاں یا بونز کمزور ہو چکی ہوں، یا اس کے جسم میں کوئی ورم پیدا ہو چکا ہو، کسی قسم کے درد اس کے جسم میں ہوں، بخار ہو، کوئی انفیکشنز ہوں، یا کسی قسم کا بھی مرض ہو، فالج ہو، لکوہ ہو، یا کینسر کا مرض ہو، یا گینگرین کا مرض ہو، یا شوگر کا مرض ہو، یا ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہو، یا گردوں کی پتھری بن گئی ہو، پتے میں پتھری بن گئی ہو، آنتوں میں کوئی انفیکشن پیدا ہو گیا ہو، ہاضمہ کمزور ہو چکا ہو، غذا جزو بدن نہ بن رہی ہو، تو جب ایسی غیر طبی حالت کا انسان شکار ہو جاتا ہے تو اس غیر طبی حالت کے ازالہ کے لیے دوا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک معالج
مرض کے مدارج کو سمجھتے ہوئے اس کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر ایک مناسب دوا تجویز کرتا ہے، اور وہ دوا اس مرض کے ازالہ کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے، جبکہ غذا ہمارے جسم کو طاقت فراہم کرتی ہے، نشو و نما فراہم کرتی ہے، انرجی فراہم کرتی ہے اور غذائیت فراہم کرتی ہے۔ یہ بات ڈیٹیل سے بار بار میں اس لیے آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ روزمرہ کا ہمارا جو واسطہ پڑتا ہے، مریض جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ اپنی صحت کی بحالی کے ساتھ ساتھ مرض کے ازالہ سے ہٹ کر ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ انہیں کوئی ایسی دوا دی جائے، ان کے جسم کے اعضاء تقویت اس دوا سے حاصل کریں، ان کے جسم اس دوا سے طاقت پکڑے۔ تو اب یہ ایک معالج کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے خواہشمند افراد جو دوا کو بطور طاقت کے استعمال کرنا چاہتے ہیں انہیں اچھی طرح سے سمجھا دیں کہ ہم دوا کو مرض کے ازالہ کے لیے استعمال کرواتے ہیں، اور عام لوگوں کو بھی، عام پبلک کو بھی یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جانی چاہیے بات کہ دوا کو صرف اور صرف مرض کے ازالہ کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہاں البتہ آپ کو صحت بحال رکھنی ہے، اپنی جسم کو قوت فراہم کرنی ہے، اپنے کمزور اعضاء کو تقویت فراہم کرنی ہے، تو آپ کو غذائیت سے بھرپور ایسی غذا لینی چاہیے جس میں تمام غذائی اجزاء موجود ہوں، یعنی آپ کی روزمرہ کی غذا میں پروٹین والی غذائیں شامل ہوں، یعنی گوشت، انڈا اور دالیں موجود ہوں۔ آپ کو چکنائی والی چیزیں یعنی دودھ، گھی، مکھن، ملائی وغیرہ والی غذائیں آپ کی غذا میں شامل ہوں۔ کاربوہائیڈریٹس سے بھرپور غذائیں آپ کی روزمرہ کی ڈائٹ میں شامل ہوں، غذا میں شامل ہوں، جس کی ایک بہترین مثال مٹھاس کی آپ کو کھجور ہے، شہد آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور پھلوں سے آپ کاربوہائیڈریٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اناج سے آپ کو کاربوہائیڈریٹس مل سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو روزمرہ کی غذا میں بھرپور مقدار میں، مناسب مقدار میں کیلشیم، پوٹاشیم، فاسفیٹ یعنی منرلز کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایسی غذائیں آپ استعمال کریں جس میں یہ تمام چیزیں آپ کو میسر آئیں، آپ کے جسم کو تقویت پہنچے، کیونکہ غذا سے ہی آپ کے جسم کو تقویت مل سکتی ہے، دوا سے آپ کے جسم کے مرض کا ازالہ ہوگا۔ یہ ایک معالج کی حیثیت سے ہمیں سمجھنا ہے، اور جنرل پبلک کو بھی اس چیز کی اویئرنس دینی ہے۔ تو دوستو، ان 2 سلائیڈز میں ہم نے دوا کے بارے میں، دواؤں کی کیفیات کے بارے میں اور غذا کے بارے میں سمجھنے اور جاننے کی کوشش کی۔ اب اگلی سلائیڈ میں ہم غذا اور دوا کا فرق سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ٹاپک کو بہت حد تک تو ہم اپنے پچھلی سلائیڈز میں کور کر چکے ہیں، لیکن یہاں دوبارہ اس پر کچھ گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ یاد دہانی ہو جائے اور یہ چیزیں ریوائز ہو جائیں، کیونکہ یہ بنیادی کنسپٹس ہیں۔ یہ بنیادی کنسپٹس ہم سمجھیں گے، ان کو سیکھیں گے تو ہم اچھی طرح سے پریکٹس کر سکیں گے۔ سامنے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سرخ کلر میں آپ کو دوا لکھی ہوئی دکھائی گئی ہے، اور ساتھ بیڈ پہ ایک مریضہ لیٹی ہوئی دکھائی گئی ہے۔ یعنی جب دوا کا ذکر آئے گا تو ہمارے سامنے مریض کا ذکر آئے گا۔ دوا کب استعمال کرنی ہے؟ دوا اس مریض کی صحت کو بحال کرنے کے لیے استعمال کرنی ہے۔ دوا اپنی خاص کیفیت سے اس کے جسم پر اثر انداز ہوگی، اس کے مرض کا ازالہ کرے گی اور اس کی صحت کو بحال کر دے گی۔ دوا جسم کا جزو بدن نہیں بنے گی اور جسم سے خارج ہو جائے گی۔ اب اس سائیڈ پہ، رائٹ سائیڈ پہ اسکرین کی دائیں جانب آپ کو نظر آ رہا ہوگا، سب سے اوپر ایک مریض دکھایا گیا ہے۔ اس مریض کے صحت کو بحال کرنے کے لیے نیچے کچھ دوائیں دکھائی گئی ہیں، جس میں زعفران دکھائی گئی ہے، کرنجوا دکھایا گیا ہے، کاسنی دکھائی گئی ہے۔ یہاں پر یہ بطور مثال دکھائی گئی ہیں۔ اس سے ہٹ کر بے شمار ایسی ادویات ہیں جو امراض کے ازالہ کے لیے بطور دوا استعمال ہوتی ہیں، جن میں آپ اکرکرا، کاسنی، بنفشہ، مستگی، سونڈ، جوزماسل، اجوائن، پودینہ، لونگ، تیز پات، رائی، خلنجان، اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو دواؤں کی لسٹ میں آتی ہیں۔ جب ہم اپنے اگلے لیکچرز کی جانب بڑھیں گے تو اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ یہاں پر صرف آپ کو مثال سے سمجھانا مقصود ہے کہ آپ اچھی طرح سے اس چیز کو سمجھ لیں کہ دوا کیا چیز ہے۔ دوا کے ساتھ مرض جڑا ہوا ہے، اور مرض کے ازالہ کے لیے ہی دوا استعمال ہوگی، جبکہ غذا روزمرہ کی ڈائٹ ہے، آپ نے غذا لینی ہے، آپ کو اپنی صحت کو بحال کرنا ہے، آپ کے تمام اعضاء نے نشو و نما پانی ہے۔ تو یہاں پہ بائیں جانب آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، ایک صحت مند انسان کو فروٹس اور جوس استعمال کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، یعنی وہ روزمرہ کی غذا میں بہترین ڈائٹ لے رہا ہے
اور اس نے اپنی صحت کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ یعنی دوا کے متضاد غذا وہ چیز ہے جو جسم پر اس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے کہ وہ جسم کا جزو بدن بن جاتی ہے، جسم کی نشو و نما کرتی ہے، جسم کو غذائیت پہنچاتی ہے، جسم کو انرجی پہنچاتی ہے اور جسم کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ غذاؤں کی مثالوں میں گوشت، دالیں، انڈا، مچھلی، سبزیاں، پھل، اناج وغیرہ شامل ہیں۔ ان سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ یہاں پہ اس سلائیڈ میں آپ دیکھ لیں دوا اور غذا کا ڈفرنس۔ آپ نے دوا کو بطور علاج استعمال کرنا ہے اور مریض کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو اچھی غذا تجویز کرنی ہے۔ جنرل پبلک بھی اس کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ آپ اگر کسی مرض میں مبتلا ہیں تو صرف اس مرض کے ازالہ کے لیے دوا استعمال کریں۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ غذائیت سے بھرپور غذا استعمال کریں تاکہ آپ کی صحت بحال رہے، برقرار رہے، اور اپنے جسم کو تقویت پہنچانے کے لیے دوا کا استعمال نہ کریں بلکہ غذا کا ہی استعمال کریں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کے ٹاپک آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ دوا کی کیفیات، دوا اور غذا کے فرق کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے، سیکھ چکے ہوں گے۔ اب اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہم اپنے اگلے لیکچر میں دوائے ذوالخاصہ پر بحث کریں گے، بات کریں گے، ڈسکشن کریں گے، یعنی وہ کون سی دوائیں ہیں جنہیں میڈیسن وتھ اسپیشل ایفیکٹ کہا جاتا ہے یا دوائے ذوالخاصہ کہا جاتا ہے۔ پھر اگلے لیکچر میں ہم خالص دوا اور خالص غذا پر بات کریں گے کہ خالص دوا کیا چیز ہوتی ہے اور خالص غذا کیا چیز ہوتی ہے۔ پھر اگلے لیکچر میں ہم آپ کو دوائے غذائی اور غذائے دوائی کے کنسپٹ بتائیں گے کہ دوائے غذائی اور غذائے دوائی کیا چیز ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اگلے لیکچر میں آپ کو دوا، غذا اور دوائے ذوالخاصہ کے بارے میں الگ الگ سمجھانے اور ان کا فرق بتانے کی کوشش کریں گے کہ آپ ایک معالج کی طور پر، ایک طب کے طالب علم کی طور پر یہ تمام بنیادی کنسپٹ سیکھ سکیں۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں میرا آج کا یہ ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔